ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو خوش آمدید. کیا آپ بز ورڈ یا فیشن ورڈز کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو چلیں آج ہم ایجوکیشن سیکٹر کے بز ورڈز اور فیشن ورڈز کے بارے میں جانیں گے. حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عاصم ندیم جی. تو سر آج آپ ہمیں بز ورڈز اور فیشن ورڈز کے بارے میں کیا بتائیں؟ اچھا، ہر پروفیشن کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بز ورڈز کہتے ہیں. ایجوکیشن کے بز ورڈ جاننے کے لیے میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں کون کون سے الفاظ آپ نے سنے ہیں؟ کرونا کے دوران زوم ایپ، آن لائن سیشن اور نیشنل سنگر کریکلم وغیرہ ہاں وغیرہ. جی، تو یہ جتنے الفاظ سنے ہیں یہ انہیں ہم بز ورڈز کہتے ہیں. اور ہر فیلڈ کے کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو انہیں بز اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیاں ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی میٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان سے نا وہ بز کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی بھی پروفیشن کے لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ خاص الفاظ کے اندر بات کرتے ہیں یا کچھ الفاظ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ بز ورڈز جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ایجوکیشن کے بھی کچھ ورڈز بز ورڈز ہیں. جس طرح سے 8-10 سال پہلے کوئی ایک ویڈیو آئی تھی، فلم آئی تھی، اور اس فلم کے آنے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس اپنا ٹیچرز ہیں انہوں نے ہر ویک اسٹوڈنٹ کو سلو لرنر کہنا شروع کر دیا تھا. تو کون سی وہ فلم تھی؟ تارے زمین. ہاں جی. تو جیسے تارے زمین پہ آئی تو پہلے ہمارے ٹیچرز کو نہیں پتا تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا ہے، تو انہوں نے ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا جو بھی ویک تھا یا اسٹڈیز میں ذرا پیچھے تھا تو اس کو جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلو لرنر ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی یہ ورڈ ٹھیک نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح سے تارے زمین پہ آنے کے بعد ایک سلو لرنر ہمارا ایک بز ورڈ بن گیا تھا، اسی طرح اور بھی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر وہ بز ورڈز ہوتے ہیں. تو آپ آج ہمیں ایجوکیشن بز کے کون سے ورڈز بتائیں گے؟ ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن بز جو ہیں یا ایجوکیشن بز ورڈز جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے شاید اسٹوڈنٹس کے رزلٹس بھی ہیں اور ان رزلٹ کارڈس پہ بھی ٹیچر کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، تو ہم انہی بز ورڈز کا ذکر کریں کہ جو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب میں بلکہ آغاز ہم وہیں سے کر لیتے ہیں سلو لرنر، کہ ہر ویک اسٹوڈنٹ کو یا جس کی پرفارمنس ذرا کم ہو اس کو سلو لرنر کہنا مناسب نہیں ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں جو ابھی یہاں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. بہتر ہے کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس کہا جائے، کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ ایک پازیٹیو ورڈ بھی ہے کہ ہاں جی وہ کچھ کر رہے ہیں. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس کی کچھ بنیاد نہیں ہے، مثلا سوشل اسٹڈیز میں یا سائنس میں وہ اس لیے اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کی ریڈنگ سکلز نہیں ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی سلو لرنر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے آپ انڈر اچیور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کچھ بیسک سکلز میں ماسٹری نہیں ہے، اس پہ اس کو ابھی عبور حاصل نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ویک اسٹوڈنٹس کو، یا ایک تو ویک بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت ٹائرڈ ورڈ ہے. ایکچولی ٹائرڈ ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ کہیں یا انڈر اچیور کہیں. تو یہ تو ایک ہم نے بتا دیا. اس کے بعد اس کے برعکس جو اسٹوڈنٹ اچھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ. یہ جانے بغیر کہ ٹیلنٹ کا میننگ کیا ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر. دیکھیں، ٹیلنٹ کا ایک خاص میننگ ہے کہ یہ نیچرلی گفٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. لیکن آج کل جو ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو ایسا اسٹوڈنٹ کہ جس کی میتھ میں پرفارمنس جو ہے اپنے برابر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے ہم عمر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اگر اچھی چل رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی آر شی از ابو ایوریج، یا ہی آر شی از پرفارمنگ مور دین ہز اور ہر ایج. تو اسٹوڈنٹ کو کچھ کہنے کے بجائے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کی پرفارمنس پہ آپ تبصرہ کریں. تو یہاں پہ ہم اس کی پرفارمنس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پرفارمنس ہے وہ ابو ہز اور ہر ایج ہے. تو پرفارمنس کو اچھا کہیں. اچھا، اگر ٹیلنٹڈ کہنا بھی ہے تو اس کے لیے پھر 2 شرائط اور ہونی چاہیے. یعنی ایک ایسا اسٹوڈنٹ کہ جو اپنے باقی ہم عمر اسٹوڈنٹ کی نسبت اچھا پرفارم کر رہا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں. اگر وہ 2 کام کر لے، ایک کام تو یہ کہ ٹاسک کمپلیشن ہے،
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بچے تعلیم میں آگے ہوتے ہیں وہ چلبلے سے ہیں، وہ بڑے تیز تراز سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ 1 یا 2 کویسچن کر کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، آ گیا۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ کو ابو دا ایج تو کہہ سکتے ہیں، ابو دا ایوریج ایج، ابو دا ایوریج پرفارمنس، لیکن ہم ٹیلنٹڈ نہیں کہتے۔ ٹیلنٹ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے والے ہوں، کیونکہ اگر وہ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے تو جو وہ گاڈ گفٹڈ ایک اس میں صلاحیت ہے یا اللہ نے اس میں کچھ عطا کر دیا ہے، تو پھر اس کو اس چیز کا اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر اس میں ٹاسک کمپلیشن نہیں ہے، وہ کسی چیز کو مکمل نہیں کرتا اور ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے 1-2 کویسچنس کر کے کہ جی مجھے سب کچھ آ گیا، تو پھر ہم اسے ٹیلنٹڈ نہیں کہیں گے، ابو ایوریج کہہ لیں گے، سپیریئر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹاسک کمپلیشن کے ساتھ ایک شرط اس نے اور بھی جو ہے نا وہ کرنی ہے پوری، اور وہ یہ ہے کہ جو وہ اسکل یا نالج سیکھ رہا ہے اس کو ریئل لائف میں اپلائی کرے۔ یعنی کچھ اسٹوڈنٹس بڑے اچھے، ذہین، فتین، لائق سب کچھ ہوتا ہے، ابو ایوریج پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سارے کو وہ کتابی کیڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ریئل لائف میں اس کو اپلائی نہیں کرتے۔ تو یہ اگر 2 شرائط کوئی پوری کر دے کہ ابو ایوریج ہے، ٹاسک کمپلیشن ہے، ریئل لائف میں اس کی اپلیکیشن ہے، تو پھر ہم اس کو ٹیلنٹڈ کہیں گے۔ لیکن بہتر ہے کہ ٹیلنٹڈ پھر وہی بات ہے کہ ایک ٹائرڈ ورڈ ہے۔ ٹائرڈ ورڈ کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ استعمال ہوا وہ ورڈ ہے، تو اس کو گفٹڈ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ ورڈ گفٹڈ بھی دیکھیں نا، ایسا ہے کہ فوراً سمجھ آتا ہے کہ گفٹڈ مین کہ نیچرلی وہ گفٹڈ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، تو اس کو وہ گفٹڈ کہہ دیں۔ اگلی بات آ جاتی ہے جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہی میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ انٹیلیجنٹ ہے، شی از ویری انٹیلیجنٹ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ۔ انٹیلیجنٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یہ جو ورڈ ہے کہ یہ اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ کس ایریا میں وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ تو جو بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ سب ملٹیپل انٹیلیجنس کے نام سے اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو بہت مٹیریل مل جاتا ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنس کی کئی قسمیں ہیں۔ تو ان قسموں کو دیکھ کے پھر آپ بتائیں کہ ہی اور شی پوزیس گڈ لنگوسٹک انٹیلیجنس، کہ لینگویجز کے میدان میں اس کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے۔ ہی اور شی از گڈ ان نیچرل انٹیلیجنس، جو ہے کہ وہ نیچرل سائنسز میں، یہ جو جنرل سائنس جسے ہم کہہ لیں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، وہ آگے جا سکتا ہے۔ کسی میں ہوگا کہ ہی اور شی ہیز گڈ ان لاجیکل انٹیلیجنس اور میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، تو اسپیسیفک کریں کہ کون سا ایریا آف انٹیلیجنس اس کا ہے۔ تو یہ کچھ میں نے مثالیں دی کہ جو اسٹوڈنٹ اچھا پرفارم نہیں کرتے ان کو بھی اسٹرگلنگ کہنا ہے یا کیا کہنا ہے، اور جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کو بھی کیا کہنا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی میں نے نوٹ ڈاؤن کی، جلدی سے ہم اس کو گو تھرو ہوتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہی شی انڈرسٹینڈس اے نیو آئیڈیا ویری فاسٹ، انڈرسٹینڈ کا جو لفظ ہے یہ بہت عام لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس عام لفظ کے بجائے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہی شی گریسپس نیو آئیڈیا ویری فاسٹ، تو یہ جو گریسپ کا لفظ ہے یہ ایک نیا ورڈ بھی ہوگا، یہ آج کل کا بز ورڈ بھی ہے، جو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بز ورڈز ہیں، تو یہ بز ورڈ بھی ہے اور اس کو ادا کرنا ایک فیشن بھی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہی شی کمپلیٹ ہز اور ہر ٹاسک ان ٹائم، تو یہ ذرا ٹائرڈ چیز ہو جاتی ہے، گھسا پٹا جسے ہم کہتے ہیں ایک لفظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کہیں کہ ہی شی میٹس ہز اور ہر ڈیڈ لائن، تو یہ جو ڈیڈ لائن کا لفظ ہے یہ آج کل کا یا میٹنگ ڈیڈ لائن جو ہے نا، یہ ہم نے مینیجریل سائنسز سے لیا ہے، تو یہ ورڈ آج کل کا بز ورڈ ہے، فیشن ورڈ ہے، اس کا استعمال کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ بہت عام سا لفظ ہے کہ ہی شی از امپروونگ ڈے بائی ڈے، اس کے بجائے ایک ہی چھوٹا سا جملہ ہے کہ ہی شی از پروگریسنگ، پروگریسنگ خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں ہم لکھتے ہیں کہ ہی شی نیڈس امپرومنٹ ان ایریا آف دیٹ، تو امپرومنٹ بھی وہی بات ہے کہ ٹائرڈ ورڈ ہے اور ایسا ورڈ ہے کہ بہت استعمال ہوا ہے، تو یہ ورڈ جب کوئی ٹیچر استعمال کرے گا تو وہ باقی سا عام سا ٹیچر لگے گا، تو بہتر ہے کہ وہ ٹیچر استعمال کرے کہ ہی شی ہیز ٹو اسٹرینگتھن ان ایریا، ہی شی ہیز ٹو بی، کہ اسے اسٹرینگتھن ہونا ہے، اور پھر جس ایریا میں، ریڈنگ میں، رائٹنگ میں، وہ ایریا جو ہے نا وہ مینشن کریں۔ تو اسی طرح بہت سارے، یہ ایک طویل فہرست ہو سکتی ہے اور انٹرنیٹ پہ یہ فہرست اویلیبل بھی ہے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ نئے بز ورڈز کا استعمال کریں۔ اور
اب میں کچھ الفاظ ہیں جو کریٹیو رائٹنگ کے پرسپیکٹیو میں کہہ دوں کہ جو انگلش اردو کے ٹیچر استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کریٹیو رائٹنگ پہ مجھے ریمارکس دینے ہیں تو صرف امیجنیٹو نہیں لکھنا چاہیے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا تخیلاتی کوئی مضمون لکھا ہے تو اس کے بجائے لکھتے ہیں کہ ہیو وائبرنٹ امیجنیشن. تو یہ ذرا اور زوردار لفظ ہو جاتا ہے, ایک بز ورڈ ہو جاتا ہے, فیشن ورڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اسٹوڈنٹس کے ایڈجیکٹیو اور ایڈوربس کا استعمال بہت اچھا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے کہ ہی شی پوزیسز ویوڈ لینگویج. ویوڈ شوق کو کہتے ہیں ذرا, تو ویوڈ لینگویج جو ہے وہ یوز کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جہاں میں نے بتایا کہ بز ورڈز کیا ہوتے ہیں اور کچھ بز ورڈ کا ذکر کر دیا, جس طرح کہ ٹیلنٹڈ کے بجائے آپ اسے گفٹڈ کہہ دیں, انٹیلیجنٹ کے بجائے اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیں کہ کس قسم کا انٹیلیجنٹ ہے, انڈرسٹینڈ کی جگہ کیا ورڈ یوز کرنا ہے, کمپلیٹ کی جگہ کیا کرنا ہے. یہ سارے ورڈز جو ہیں جو نئے یوز کرنے ہیں وہ بز ورڈز کہلائیں گے, فیشن ورڈز ہوں گے, اور جو پرانے ہوں گے جن کو کہ ہم چھوڑ دیں گے انہیں ہم ٹائڈ ورڈز کہیں گے. اور بز ورڈ کا استعمال ایک قسم کا فیشن ورڈ ہے. جو ٹیچر ان ورڈ کا استعمال کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کی جو لیٹسٹ لینگویج ہے جو ہر جگہ اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اور آخر میں ایک ٹیچر کی ہی ایگزامپل دوں گا کہ ایک اسکول کے اندر میں ان کی اسٹاف ڈیولپمنٹ میں مصروف تھا, ان کے ٹیچرس ٹریننگ وغیرہ میں. تو ایک بالکل فریش گریجویٹ تھی, تو انہوں نے اس طرح کے جتنے ورڈز میں نے انٹروڈیوس کروائے تو انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے گریسپ کیا اور پھر اس کا یوز کیا ریئل لائف کے اندر. پھر ایک دن انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ سر یہ جب میں ورڈز اپنے ریسٹ آف دا کلاس فیلوز کے سامنے جنہوں نے میرے ساتھ گریجویشن کی ہے ان کے سامنے میں استعمال کرتی ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں تم نے یہ کہاں سے سیکھے ہیں یہ سارے ورڈز. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ فیشن ورڈز ہیں کہ جس طرح سے آپ کا جو فیشن والا کپڑا پہن لیں تو وہ آپ کو ڈسٹنگوش کر دیتا ہے فرام دا ریسٹ آف دا کمیونٹی, اسی طریقے سے ان ورڈز کا استعمال جو ہے نا, گفٹڈ کا ورڈ جس طرح آپ نے کہہ دیا, تو یہ ورڈ آپ کو ڈسٹنگوش کر دے گا فرام ریسٹ آف یور ٹیچنگ کمیونٹی. تو یہ میرے خیال میں آج کی مثال کے لیے کافی ہے. دوسری جو فیلڈز ہیں ایجوکیشن کی, لیسن پلاننگ, یہ وہ ان کے بز ورڈز کو ہم بعد میں کسی ویڈیو میں بیان کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین, امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.